وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ جاثیہ آیت نمبر 20 حصہ دوم۔ آج کا موضوع، کیا ہمارا قرآن پر پورا یقین ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت و عبرت کے دلائل ہیں اور یقین رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ سامعین کرام، سورہ الجاثیہ آیت نمبر 20، ھذا بصائر للناس، یہ دلائل ہیں روشن لوگوں کے لیے، وہدن، اس میں ہدایت ہے، ورحمت، اور اس میں رحمت ہے، لقوم یوقنون، جو لوگ یقین کرنے والے ہیں۔ سامعین کرام، مضمون گزشتہ درس میں بھی یہی تھا، اور مضمون اصل میں یہ ہے کہ اسلام ایک حقیقت ہے، اسلام سچ ہے، اور یہ دلائل سے ثابت ہے۔ اللہ کی بندگی دلائل سے کرنے کا حکم ہے، یعنی روشن دلائل۔ بہرحال گزشتہ سبق میں ھذا بصائر للناس پہ ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ روشن دلائل ہیں لوگوں کے لیے، للناس وہدن، یعنی یہ جو بھی دین ہے، اسلام ہے، دعوت ہے، دعوت الی اللہ ہے، یہ روشن دلائل کے ذریعے ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں سامعین کرام کہ ہم نے بھی سوچ، اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ دوزخ کے کنارے جب دوزخیوں کو کھڑا کیا جائے گا اور ان سے پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے آیا تو تھا، لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا، اور ہم نے یہ کہا ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے تو کچھ نازل ہی نہیں کیا۔ یہ جواب آج ہمارا ہے سامنے کرام۔ یہ جو سورہ ملک میں ہے نا، دوزخیوں سے دوزخ کا داروغہ مالک جو ہے پوچھے گا الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے آیا تو تھا، بلا قد جانا نذیر فکذبنا، ہم نے اس کو جھٹلا دیا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے تو کچھ نازل ہی نہیں کیا۔ تو یہ جواب آج ہمارا بھی ہے، یعنی یہ سلوک اپنے پیغمبر کے ساتھ، اپنی قرآن کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ، یہ سلوک ہمارا بھی ہے۔ ہم دیکھیں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہم بہرے ہیں، ہم اندھے ہیں، ہم گونگے ہیں، نہ حق بول سکتے ہیں، نہ حق سن رہے ہیں، نہ حق کو دیکھ رہے ہیں۔ ابھی یہ مضمون آئے گا۔ تو اور ہمارا جو قومی طرز عمل ہے سامنے کرام، وہ بہت افسوسناک ہے۔ یعنی قرآن موجود ہے، اور لیکن ہمارا جو رویہ ہے وہ یہ ہے کہ ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے تو کچھ نازل ہی نہیں کیا۔
یعنی دیکھیں ساری زندگی ہم اپنی خواہشات کا اتباع کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں، اور تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، یعنی عملی طور پہ ہم یہ کہتے ہیں عملی طور پہ کہ ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے تو کچھ نازل ہی نہیں کیا۔ تو بہرحال یہ ساری صورتحال ہے سامنے کرام کہ آج بھی ہم روشن دلائل کو دیکھنے سے قاصر ہیں، اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، حق کو سمجھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ لیکن حق تو واضح ہے، روشن دلائل ہیں سامنے کرام، پھر اس میں آگے ہے بہدن، اور اس میں ہدایت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے یہ ہدایت ہے۔ ہدایت کا معنی یہ ہے کہ منزل تک پہنچنے کا راستہ، یہ اس کا نام کیا ہے؟ ہدایت، یعنی آپ کو منزل تک پہنچاتی ہے یا وہ راستہ دکھاتی ہے جو آپ کو آپ کا بیڑا پار کرا دے گا، مقصد زندگی میں آپ کا بیڑا پار کرا دے گا۔ وہدن اس میں ہدایت ہے، اور ہدایت کے تو ہم طالب نہیں ہیں۔ عام طور پہ سامعین کرام یہ بات بغیر کسی دلیل کے میں کہہ سکتا ہوں کہ آج ہم ہدایت کے طالب ہی نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہمارا مقصود ہی نہیں ہے۔ ہمارا مقصود تو ظاہر بن گیا ہے، ظاہر دنیا، اور ظاہر ہی ہمارا مقصود ہے۔ پھر جب جو مقصود ہوتا ہے وہی محبوب بھی ہوتا ہے۔ یہ بات ذرا اس پہ غور کریں نا، ہم تو غور نہیں کرتے۔ جو مقصود ہوتا ہے وہی محبوب بھی ہوتا ہے، پھر آپ اس کی بات بھی مانتے ہیں، آپ اس کے لیے کچھ قربانیاں بھی دیتے ہیں۔ جو محبوب ہوتا ہے اس کے لیے پھر آپ کچھ قربانی بھی دیتے ہیں۔ تو اللہ ہمارا نہ مقصود ہے، جب مقصود نہیں ہے تو محبوب بھی نہیں ہے، محبوب نہیں ہے تو مطلوب بھی نہیں ہے۔ اور ہمارا یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہدایت ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ہدایت ہے۔ اب ہدایت کے تو ہم طالب نہیں ہیں، کیونکہ وہ مقصد، وہ منزل جس کا یہ ہمیں راستہ بتاتا ہے وہ ہماری منزل نہیں ہے، نہ ہم اس کو اپنی منزل بنانا چاہتے ہیں۔ تو اب ہدایت کو تو ہم چوم چاٹ کے رکھ دیتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ اس کے لفظی ترجمہ۔ اور یہ ایک ایسی بات ہے سامعین کرام، تلاوت قرآن سے انکار نہیں ہے، اور اس کی بات قرآن میں بھی ہوئی ہے، لیکن اصل جو ہے یہ کتاب ہدایت ہے۔ یہ اس کی تلاوت تب آپ کو یعنی آپ کے لیے نفع آور ہوگی جب آپ اس کے بتائے ہوئے منزل کو اپنا مقصد حیات بنا لیں۔ قرآن میں تلاوت قرآن کی بات ہوتی ہے، اس سے میرا انکار نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ صرف اس صورت میں کارگر ہوگی، فائدہ مند ہوگی، جب آپ جو قرآن نے ہمیں منزل بتائی ہے، وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تیری انتہا تیرا رب ہے۔ اللہ کو آپ اپنی منزل بنا لیں، پھر آپ قرآن کی تلاوت کریں، آپ کو مزہ بھی آئے گا، آپ کو ضرورت بھی محسوس ہوگی، اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ لیکن بغیر کسی منزل کے تعین کے یا محض ثواب کے لیے آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور اس میں جو سچ بیان ہو رہا ہے اس کو عملی طور پہ اگر آپ جھوٹ سمجھتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ؟ آپ مجھے بتائیں نا۔ یعنی عملی طور پہ جس ہدایت کی نشاندہی یہ قرآن ہمیں کرتا ہے، یا جس طرف ہمیں قدم بڑھانے کو کہتا ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، کہ جلدی کرو رب کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف۔ لیکن ہم تو نہیں کرتے، ہماری تو جلدی دنیا کی ہے کہ جلدی سے جلدی زیادہ سے زیادہ دنیا کما لے، اور بس اسی کے پیچھے پڑے میں۔ یہ بات غلط ہے، اور امید ہے آپ کی سمجھ میں آ رہی ہوگی بات۔ بہدن اس میں ہدایت ہے۔ اب ہدایت
ہم تو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں آج کی بات کر رہا ہوں سامعین کرام، 2018 جون کا مہینہ ہے۔ ہدایت ہم نہ انفرادی طور پر قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ اجتماعی طور پہ۔ اس کو تو ہم ایک بوجھ سمجھتے ہیں، ایسا بوجھ جو گدھے پر لدا ہوا ہے۔ اور یہ مثال اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوم کی طرف، یہود کی طرف کی تھی، اہل کتاب کی طرف۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ مثال ان لوگوں کی جن کو حاملین تورات بنایا گیا، ان کی مثال ایسی ہے گویا کہ گدھے ہیں، ان پہ کتابیں لدی ہوئی ہیں۔ تو گدھوں کو کتابوں سے کیا سروکار؟ اسی طرح آج ہم حاملین قرآن ہیں، حمل التورات حمل القرآن، آج ہم حاملین قرآن ہیں۔ آپ اس سے لاکھ انکار کریں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ حاملین قرآن اس وقت چاہے زبانی طور پہ ہیں، لیکن وہ ہم ہیں، ہم مسلمان ہیں حاملین قرآن، کیونکہ ہم قرآن کو زبانی طور پہ، لفظی طور پہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ باقی لوگ تو یہ بھی نہیں مانتے، تو لہٰذا ہم حاملین قرآن ہوئے۔ لیکن مثال آج کے مسلمان کی مثال کیا ہے؟ کمثل الحمار یحمل اسفارا، گویا کہ یہ گدھے ہیں اور ان پر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے۔ آج دیکھ لیں، بہت سے کتابوں والے آپ کو دین میں اختلافی مسائل ڈھونڈتے ہوئے، آپ ان کو اختلافی مسائل ڈھونڈتے ہوئے پائیں گے، یا انہوں نے نان ایشوز پر اپنے جداگانہ فرقے کی بنیاد رکھ دی ہے، نان ایشوز پر۔ توحید میں مسلمان کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، اور توحید ہی ہماری کامیابی کی دلیل ہے۔ لیکن اس کے بعد جو ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بعض نان ایشوز کو ہم نے ایشو بنا کے ایک یعنی سواد اعظم سے ہم الگ ہو گئے ہیں۔ ہر ایک جو ہے یعنی ٹکڑے ٹکڑوں میں بٹ گئے ہیں، اور ہر ایک کے پاس اگر دلیل ہے تو وہ قرآن سے پیش کرتا ہے، اور قرآن سے دوسرے فرقے کو کافر کہتا ہے، یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، قرآن کی روح سے قرآن کی آیات پیش کرتے ہیں۔ یہ تو میرے روزمرہ کے مطالعے میں ہے نا یہ بات، کہ قرآن کی آیات پیش کر کے مخالف فرقے کو مشرک اور کافر قرار دیا جاتا ہے، اور کوئی دوسرے کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کوئی فرقہ، جائے کہ اتحاد نہیں۔ تو یہ تو خیر میں نے آپ کو اس دن بات کی تھی کہ علم آنے کے بعد جو ہے اختلاف ہوتا ہے، اور اس کی وجوہات بھی میں نے بیان کی تھی، ابھی بیان ہوئی ہیں۔ بہرحال وہ ہدن، یہ ہدایت ہے، یعنی جو لوگ منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں یہ اس کی رہبری کرتی ہے، یہ اس کے لیے نشان منزل ہے۔ وہدن، اس میں ہدایت ہے، ورحمہ، اس میں رحمت ہے۔ ظاہر ہے سامعین اکرام، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بات کو سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، اچھے طریقے سے اس کا اتباع کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے واللہ ولی المتقین، اللہ تعالیٰ دوست ہے متقین کا، یعنی جو لوگ اپنے اندر تقوی کی صفت پیدا کر لیتے ہیں، اور وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ سچے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ کو اپنی منزل بنا لیا، یقین کر لیا کہ اللہ ہی میری منزل ہے، اللہ ہی میرا رب ہے، اللہ ہی میرا معبود ہے، مقصود ہے، مطلوب ہے۔ تو جب وہ اللہ کا انتخاب کر لیتے ہیں بحیثیت معبود، مقصود، مطلوب اور محبوب، تو ان کے لیے پھر یہ قرآن جو ہے یہ رحمت ہے۔ قرآن والے جو ہیں وہ غالب ہوں گے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو، اگر تم صاحب قرآن ہو تو تم غالب ہوگے۔ حدیث میں آتا ہے کہ القرآن یعلو ولا یعلی علیہ، قرآن
غالب ہوگا، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اسی طرح جو صاحب قرآن ہے تو وہ کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا، مغلوب ہونے کی تو کوئی وجہ بھی نہیں ہے۔ ورحمہ، اس میں رحمت ہے۔ سامعین اکرام دیکھیں، یہ دین سراسر رحمت ہے، رسول عربی سراسر رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رسول عربی جو ہیں وہ رحمت ہے ہمارے لیے۔ قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ جو تم میں مشکل آتی ہے وہ ان پہ گران گزرتی ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، تمہاری ہدایت کے لیے وہ حریص ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ بھی مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہے، میرے آقا بھی مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہے، شفیق اور مہربان ہے۔ تو یہ قرآن جو ہے یہ رحمت ہے، جو بھی اس کو قبول کر لے گا وہ راہیاب ہو جائے گا، راہ ہدایت پر ہوگا، وہ اس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ اور یہ رحمت ہے لقوم یوقنون، جو لوگ یقین کرتے ہیں ان کے لیے اس میں ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے اور دلائل بھی ہیں۔ سامعین کرام، بہرحال بہت اہم آیت ہے اگر اس کے مضامین کو آپ سمجھیں۔ اب دوسری آیت کی طرف بڑھتے ہیں سامعین کرام۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جو برائیاں کما رہے ہیں، ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ہم بنا دیں گے ان کو برابر ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے ساتھ برابر کر دیں گے کہ ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا۔ سواء محیاہم ومماتہم، ان کی زندگی اور ان کی موت یکساں ہوگی۔ ساء ما یحکمون، بہت برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی اس طریقے سے سوچتا ہے تو وہ بہت برا فیصلہ ہے۔ دیکھیں، اس میں دو چیزیں ہیں اور میں نے پہلے بھی اس پہ آپ پہ بات کی تھی، ایک تو برائی ہے اور ایک اچھائی ہے، اور اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا دیکھیں، غور و فکر سے اگر کام لیں تو بہتر ہے۔ تو دنیا میں اگر کوئی شخص اچھائی نہیں کر رہا تو پھر وہ برائی کر رہا ہے، اگر نیک نہیں ہے تو پھر بد ہے، اگر مسلمان نہیں ہے تو پھر نان مسلم ہے۔ تو لیکن یہاں برائی کا تذکرہ ہے، یعنی جو عقائد ہیں، مثال کے طور پہ مشرکانہ عقائد ہیں، کفری عقائد ہیں، یا منافق لوگ جو ہیں، اس کا نام یہاں نہیں لیا، ان کے ایک رویے کی بات کی جا رہی ہے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا سمجھتے ہیں وہ لوگ جو برائیاں کما رہے ہیں کہ میں ان کو صاحب ایمان لوگوں کے ساتھ گردانوں گا، ان کی زندگی اور موت برابر ہوگی؟ اگر یہ سوچ ہے کسی کی تو یہ بہت بری سوچ ہے۔ اب یہ ہماری ایک سوچ بن گئی ہے سامعین کرام۔ اگر آپ مجھ سے سچ سننا چاہتے ہیں، دیکھیں ہم میں سے جو بھی برائیاں کما رہے ہیں، وہ مثال کے طور پہ کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی زانی ہے، کوئی راشی ہے، کوئی کرپٹ ہے، یہ سارے لوگ جو ہیں آپ دیکھ لیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، حجوں کو بھی جا رہے ہیں، عمروں کو بھی جا رہے ہیں، اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو دیندار لوگ ہیں اور یعنی ہم ان کے صدقے چلے جائیں گے۔ بہت سے یعنی لوگ میرے ظاہر ہے کہ میں اسی معاشرے کا ایک فرد ہوں، مجھے معلوم ہے کہ بعض گدیوں سے لوگ رابطہ رکھتے ہیں کہ بھئی ان کے طفیل جو ہے ہم بھی چلے جائیں گے، کما رہے ہیں برائیاں، پھر سوچ یہ ہے ان کی کہ ان کے طفیل ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ یعنی گدیوں سے
پیران کرام سے اور اچھے لوگوں سے، علماء کرام سے رابطہ اس لیے رکھتے ہیں کہ ان کی بدولت ہم بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ غلط بات ہے سامنے کرام، یعنی ہمارا ذہن ایسا بن چکا ہے کہ اگر کوئی شخص تعلق رکھتا ہے کسی نیک لوگوں سے، اچھے لوگوں سے، لیکن خود وہ گمراہی کے راستے پر ہے، اس کے کام گمراہی پر مشتمل ہیں، وہ پھر اپنے لیے ہر چیز روا سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارے تو حضرت صاحب ہیں اور وہ ہماری سفارش کریں گے اور میرے لیے بس وہ کافی ہیں۔ تو یہ سوچ غلط ہے، یہ کہنا غلط ہے، یہ سوچ بھی غلط ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھیں، صلاحیت ہونی چاہیے۔ یہ قرآن میں جو تذکرہ ہے نا کہ نیک لوگوں کے ساتھ ہم ان کے شاگردوں کو بھی، یا جو صلاحیت رکھتے ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ کر دیں گے، تو وہ بھی نیک لوگ ہوتے ہیں، لیکن درجات میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں وہ درجات خیر ہے، میں وہ کر دوں گا، ان کے ساتھ کر دوں گا۔ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ کے الفاظ ہیں، جو صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہم میں تو یہ صلاحیت ہی نہیں ہے جنت جانے کی، ہم نہ اپنے اندر صلاحیت پیدا کر رہے ہیں اور نہ چاہتے ہیں یہ صلاحیت پیدا کرنا۔ جنت میں جانے کی واحد صلاحیت ہے تقوی۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام، جنت میں جانے کی واحد صلاحیت کیا ہے؟ تقوی۔ باقی تو چیزیں اس سے متعلق ہیں۔ ایمان ہوگا، صحیح ایمان ہوگا، اس سے تقوی کی روش آپ کے اندر پیدا ہوگی۔ ایمان نہیں ہوگا اور یہ جدی پشتی مسلمانی ہوگی تو پھر جو ہے تقوی کی روش آپ میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو جنت جو ہے متقین کے لیے ہے سامنے کا، ان میں درجات کا اگر فرق ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جنت اہل تقوی کے لیے ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، کیونکہ اللہ کی جنت ہے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے یا بتا سکتا ہے ہمیں کہ جنت میں کون جائیں گے۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، یہ کھلے طور پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے جنت اللہ کی ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اور اللہ کی مرضی کیا ہے؟ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ جنت متقین کے لیے ہے، جنت تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ غیر متقی شخص جو ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ہاں، گناہگار کی بات علیحدہ ہے، اس کا میں نے آپ کو بیان بھی کیا ہے، اس کا بیان علیحدہ ہے۔ گناہگار متقی سے گناہ ہو سکتا ہے، وہ گناہگار ہو سکتا ہے، اس کے لیے پھر بخشش ہے، اس کے لیے کرم ہے اللہ کا اور بخشش ہے، شفاعت ہے، وہ تو ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن بات یہ ہے کہ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو تمہاری یہ ذہنیت غلط ہے، تمہاری روش تو مشرکانہ ہے، منافقانہ ہے اور کافرانہ ہے، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارا حشر جو ہے وہ مومنوں کے ساتھ ہوگا، سواء محیاہم و مماتہم۔ یہ ایک ذہنیت بن چکی ہے سامنے کرام، آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایک ہماری ذہنیت بن چکی ہے کہ زندگی چاہے جس مرضی سے گزارو، بس کلمہ پڑھ لو اور تم کامیاب ہوگے۔ کلمے کی حقیقت بھی نہیں معلوم، لیکن زبانی کلمہ جو ہے بس پڑھ لو اور جو مرضی ہے زندگی گزارو۔ ہمارا آج سب کا یہی رویہ ہے سامنے کرام، ہم برائیاں کما رہے ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو تھوڑی، میرے پاس ٹائم ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ برائی ہے کیا۔ اللہ کی یاد کو دل سے فراموش کر دینا، اللہ کو بھول جانا بحیثیت مقصود، محبوب، مطلوب اور معبود۔ اس حیثیت سے اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کو آپ نے اگر بھلا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ زندگی، دیکھیں ایک سادہ سا لفظ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ زندگی آپ نے گزارنی ہے، یا تو آپ طالب دنیا ہیں یا آپ طالب مولا ہیں، یا آپ اللہ کے چاہنے والے ہیں، نرے اللہ کے چاہنے والے ہیں، یا آپ نرے دنیا کے چاہنے والے ہیں۔ اس کے مابین کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے سامنے کرام۔ ہم خدا خواہی ہم دنیائے دوں، این خیالست و محالست و جنو، کہ تم اللہ کو بھی چاہتے ہو اور دنیا کو بھی چاہتے ہو۔ اگر تمہارا یہ خیال ہے
تو یہ تمہارا خیال تو ہو سکتا ہے، این خیال است وہ محال است تو جنو، لیکن محال ہے، جنو پاگل پنتی ہے یہ بات۔ تو یہ دو راستے نہیں ہیں سامنے کا، یا تو اللہ والے ہیں آپ یا اللہ والے نہیں ہیں۔ عام طور پہ ہم اللہ والے نہیں ہیں، ہم دنیا دار ہیں، ہم لوگ دنیا والے ہیں، دنیا دار لوگ ہیں، یعنی دنیا ہی ہماری منزل ہے۔ تو ایک بات نوٹ کر لیں، اگر دنیا آپ کی منزل بن گئی یا کسی کی بھی منزل بن گئی، باقی ماندہ زندگی جو ہے یہ ساری برائیوں پر مشتمل ہوگی۔ اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، اللہ پر آپ کا ایمان نہیں ہے کہ وہی میری منزل ہے، وہی میرا معبود ہے، تو پھر جو بھی آپ کی زندگی گزرے گی نا سامعین کرام، یہ برائیوں پہ مشتمل ہوگی۔ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو بھی ان کے ساتھ ہوگا وہ کچھ کام نہیں آئے گا ان کے ابھی ہم اسی صورت میں پڑھ چکے ہیں، جو ان کا کیا دھرا ہے ان کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ تو اجتراح السیئات کے میں نے آپ کو معنی بتایا کہ اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے اور آپ دنیا دار ہیں تو پھر آپ کے تمام کام جو ہیں برائیوں پر مشتمل ہیں، آپ برائیاں کما رہے ہیں۔ من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، من تصدق یرائی فقد اشرک۔ جس نے نماز پڑھی ریاکاری کے لیے اس نے شرک کیا، جس نے صدقہ دیا ریاکاری کی، شرک کیا، روزہ رکھا ریاکاری کی، شرک کیا۔ ہمارے تمام اعمال، ہمارے اعمال میں للہیت نہیں ہے سامنے کرام۔ مسئلہ تو یہ ہے نا، نماز بے سوچے سمجھے پڑھے جا رہے ہیں، ہمارے باپ دادا نے ہمیں عادت ڈلوا دی ہے، بس نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زکاتیں دے رہے ہیں، حج کو جا رہے ہیں، کلمے پڑھ رہے ہیں، یہ بس جدی پشتی اسلام ہے۔ وجدنا آباءنا لہا عابدون، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس طرح پایا ہے، بس یہی ہے۔ میرے باپ جو ہے وہ بریلی تھے، میں بھی بریلی ہوں، وہ دیوبندی تھے، میں بھی دیوبندی ہوں۔ سوچ سمجھ سے کام نہیں لے رہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ فرقے مطلب یہ ہے کہ ان کا ابطال نہیں کر رہا سامنے کرام، لیکن میں اپنا رویہ بیان کر رہا ہوں کہ ہمارا رویہ کیا ہے۔ ہمارا رویہ یہی ہے کہ ہم نے سوچ سمجھ کے دین قبول نہیں کیا ہے، بصائر کے ذریعے، دلائل کے ذریعے نہیں قبول کیا ہے، بصیرت نہیں ہے ہماری۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ ترجمہ سنا دیں۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو برائیاں کمانے میں لگے ہوئے ہیں، ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ہم ان کو بنا دیں گے ان لوگوں کی مانند جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، سواء محیاہم و مماتہم، ان کی زندگی اور موت برابر ہو جائے گی، ساء ما یحکمون، جو دعویٰ یہ کر رہے ہیں نہایت برا ہے، یعنی جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے، جو اندازہ لگایا ہے، بہت برا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون۔ This is an illumination for mankind, and guidance, and mercy for people who believe with certainty. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔